قال هذا صراط علی مستقیم صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 14 سورہ حجر آیت نمبر 41 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ شیطان کن لوگوں کو بہکا سکتا ہے اور کن پر ان کا زور چلتا ہے شیطان کا۔ تو اس میں مخلصین یعنی اخلاص والے لوگوں کو شیطان بہکا نہیں سکتا، جن کے دلوں میں اخلاص و للہیت ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ایک ہے اخلاص۔ جن کے دلوں میں یہ دو چیزیں ہوگی ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے قال ھذا صراط علی مستقیم، تو یہ جو راستہ ہے یہ مجھ تک پہنچتا ہے، اخلاص کا راستہ یہ تمہیں مجھ تک لے کر آئے گا، للہیت کا راستہ یہ تمہیں مجھ تک لے کر آئے گا۔ اگر کسی بندے کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو اسے اخلاص ہر کام میں لانا ضروری ہے، چاہے عمل تھوڑا ہو، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا کیا ہوا عمل ریاکاری کے ساتھ زندگی بھر کے عمل پر بھاری ہے۔ لوگ عمل بہت کرتے ہیں مگر اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے۔ حج پہ حج ہو رہے ہیں، لوگوں نے پہلے حج کی تعریف کی، دوسرے حج کی تعریف کی، تیسرے حج کی تعریف پر یہ وہ اخلاص باقی نہیں رہتا۔ لوگوں نے ایک نماز کی تعریف کی، دوسری نماز کی تعریف کی، تو انسان کا نیچر ہے کہ اسے تعریف اچھی لگتی ہے، ہر شخص کو تعریف اچھی لگتی ہے۔ کون ایسا ہے جسے خود کی تعریف پسند نہیں ہے؟ ہر ایک کو خود کی تعریف پسند ہوتی ہے، وہ انسان ہے تو اسے خود کی تعریف پسند ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی منہ پر تعریف کرتا تو اللہ کے نبی وہ جو حدیث ہے کہ آپ منہ میں مٹی ڈال لو، یہ وہ حدیث اس وقت کی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا سامنے والا تعریف کر رہا ہے تو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صحابہ آپ کے منہ پر بھی کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اور آپ نے بھی کئی صحابہ کرام کی تعریف ان کے سامنے کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کو فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہے کہ ہر چیز میں اگر وہ ہو، ہر شخص میں اگر وہ دو چیزیں ہو تو میں ان تمام لوگوں سے بے خوف ہو جاؤں، بے خطر ہو جاؤں کہ وہ دوزخ میں جائے گی، یعنی وہ جنت میں ضرور جانے والے ہیں۔ دو چیزیں تم میں ایسی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا، ایک چیز تو یہ ہے کہ تم میں اخلاص بہت زیادہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ تم اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کئی صحابہ کی تعریف کی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ نے یہ میرا راستہ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ شیطان کو کیا کہا؟ کتنا ہی طاقتور تو ہو، لیکن جو میرے بندے ہیں یعنی جو بندے بندگی کرتے ہیں ان کے عمل کردار سے نظر آتا ہے کہ یہ بندگی کر رہے ہیں۔ بندگی کا سب سے بڑا مطلب اور نشانی یہ ہے کہ انسان میں عاجزی اور انکساری ہو، جس میں غرور، تکبر، گھمنڈ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا، وہ بندہ کبھی نہیں بن سکتا۔ بندے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے غلام۔ غلام لباس سے بھی غلام نظر آئے، کردار سے بھی غلام نظر آئے، عمل سے بھی غلام نظر آئے، حرکتوں سے بھی غلام نظر آئے، تو غلام کا ایک ایٹیٹیوڈ ہی الگ ہوتا ہے۔ غلام کی کوئی اپنی پہچان اور پرسنالٹی اس کی ہوتی نہیں ہے، بس وہ سب کچھ اپنے مالک کے لیے قربان کر دیتا ہے، وہ غرور، تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتا۔ غلام یعنی ایمپلائی جو ہوتا ہے، تو بالکل ہم اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم پر بندگی سوٹ کرتی ہے، غرور، تکبر اور گھمنڈ ہم پر سوٹ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے، اور شیطان گھمنڈ، غرور، تکبر کے ذریعے سے ہی لوگوں کو بہکاتا ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر گھمنڈ ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، ذرہ برابر غرور، تکبر اگر میرے دل میں ہے تو میں جنت میں نہیں جا سکتا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے. ذرہ برابر کینہ کسی کے لیے، ذرہ برابر حسد اگر کسی کے لیے ہو، ذرہ برابر اگر لہذا منافقت کسی کے دل میں ہو، تو یہ بہت ڈینجرس چیز ہے جو ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے. تو فرمایا الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ بندے جو خود تیرے پیچھے چل رہے. من اتبعک من الغاوین، وہ بندے جو گمراہ ہو گئے اور تیرے پیچھے چل رہے ہیں. پہلے تو شیطان نے راستہ بتایا کہ بھئی تم یہ زنا کے اڈے چلاؤ، فلمیں دیکھو، ناچو گاؤ اور نافرمانی کرو اور حرام کام کرو. تو شیطان نے آئیڈیا دیا، اس آئیڈیا پر عمل ان لوگوں نے خود کیا. من اتبعک من الغاوین کا مطلب یہ ہے کہ جو خود تیرے پیچھے چل پڑے. آج کئی ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نیک بننے کے لیے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. مثال کے طور پر گشت اگر ہم کریں کہ بھئی چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم یہ اعلان کریں کہ چلو گانے سننے کے لیے، ڈانس کرنے کے لیے، پب جی کھیلنے کے لیے، اور چلو سگریٹ پینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، جوا سٹا مٹکا کھیلنے کے لیے، اگر یہ گشت ہوگا تو پھر لوگ تیزی سے آئیں گے اور پیسے دے کر بھی آئے گے. اور جب فری کا اعلان ہوگا تو پھر پوچھو مت، باپ بیٹے دونوں ساتھ میں آئے گے، ایک ایک گھر سے 4 لوگ نکلے گے. تو یہ کب ہے کہ لوگ ریڈی ہے، تیار بیٹھے ہوئے گناہ کرنے کے لیے، کوئی آئے اور ہمیں بس راستہ بتائے. تو شیطان کو ضرورت ان لوگوں پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان کا ٹارگٹ تو وہ ہے جو نمازوں میں مشغول ہے، جو مسجدوں میں ہے، جو مکاتب میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچے ٹارگٹ ہے. جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بچے ٹارگٹ ہے. جن لوگوں کے چہروں پر داڑھی ہے، جن لوگوں کے بدن پر سنت لباس ہے، شیطان کا ٹارگٹ تو وہ لوگ ہیں. وہ لوگ جو تیار اور ریڈی بیٹھے ہوئے گمراہ ہونے کے لیے، وہ لوگوں کو ٹارگٹ یہ بناتا ہی نہیں ہے. بس ان لوگوں کے لیے اپنے چیلے وہ چھوڑ دیتا ہے جو دوستوں کی شکل میں ہوتے ہیں. دوست ان کو دوزخ میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جاتے. تو یہاں پر فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً دوزخ ان تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ان تمام لوگوں کو دوزخ کا ہم نے وعدہ کر دیا. لموعدہم کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان تمام لوگوں سے دوزخ کا وعدہ کر دیا کہ تم دوزخ میں ضرور جاؤ گے. کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں، جو لوگ غرور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں، جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کے کام کرتے ہیں اور شیطان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ہم نے کہہ دیا کہ تمہیں دوزخ کا ہم نے وعدہ کر دیا. لہا 7 ابواب، دوزخ کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازہ ایک اسپیشل گناہگاروں کے لیے بانٹا ہوا ہے. جزء مقسوم، یہ 7 دروازے ہیں. مثال کے طور پر 7 درجے ہیں، 7 طبقات ہیں، 7 دروازے ہیں. تو یہ پہلا جو دروازہ ہے، پہلا جو درجہ ہے زنا کرنے والوں کے لیے، دوسرا درجہ چوری کرنے والوں کے لیے، تیسرا درجہ سٹا جوا مٹکا کھیلنے والوں کے لیے، چوتھا درجہ حرام مال کھانے کے لیے اور حرام کمائی کمانے والوں کے لیے اور حرام نظر چلانے کے لیے، 5واں دروازہ یہ لہذا چوری کرنے کے لیے، ڈاکو بننے کے لیے، 6واں دروازہ یہ عمل اور کردار نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ 7 دروازے دوزخ کے طے ہیں کہ اس دروازے سے یہ جائے گا، اس سے وہ جائے گا، اس سے وہ جائے گا، ایک کے اوپر ایک ہے وہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک ترین دروازہ وہ زنا کا دروازہ ہے، کہ جو زنا کرے گا وہ اس دروازے سے گزارا جائے گا. وہ دروازے سے گزرنے میں کئی سال اسے لگے گے، کئی سانپ اور کئی بچھو اسے اس دروازے سے ڈسے گے، اس دروازے سے اسے آگ کا سامنا کرنا ہوگا، اسے نہ جانے کتنے خطرناک ترین عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دروازے کو دیکھ کر کہیں دوزخی بے ہوش ہو جائے گا. وہ دروازہ ایسا ہوگا کہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گا، ابھی گزرنا ہے، پھر گزر کر دوزخ میں جانا ہے، پھر دوزخ میں ایک الگ عذاب ہے.
ابھی تو انٹری ہو رہی ہے، انٹری گیٹ اتنا خطرناک ہے، تو پھر آئندہ کیا ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی جنت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ بھی 8 لوگوں کے لیے تھے، نمازیوں کا دروازہ، روزے داروں کا دروازہ، اعتکاف کرنے والوں کا دروازہ۔ تو 8 دروازے کیوں ہیں؟ 7 دروازے تو 7 عمل کرنے والوں کے لیے ہے جنت کے، 8واں دروازہ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ اللہ کے فضل کا دروازہ ہے۔ اللہ اپنے فضل سے بغیر کسی عمل کے جس کو چاہے اسے اس دروازے سے گزار کر جنت میں داخل کر دے، بغیر سجدہ کیے ہوئے، بغیر کسی عمل کے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، اسے کہا جاتا ہے باب الرحمہ۔ ایک دروازہ جنت کا باب الرحمہ یعنی رحمت کا دروازہ، مہربانی کا دروازہ، اسے کہتے ہیں نا کنسیشن کا دروازہ۔ اللہ اپنی طرف سے کنسیشن کرے گا، اب اس میں کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس پر مہربان ہو جائے۔ اللہ فاحشہ عورت پر مہربان ہو گیا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، حالانکہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کی، تو بس جنت میں پہنچ گئی۔ اللہ مہربانی جس پر کر لے۔ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے فقیروں والا۔ فقیر اور بھکاری کو جب کوئی دیکھتا ہے نا تو بھیک تو نہیں دیتا، لیکن اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے، تو سامنے والا کہتا ہے یار کچھ ہے نہیں، لیکن اگر ہوتا تو میں تمہیں ضرور دے دیتا۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر، اس کا چہرہ معصوم چہرہ دیکھ کر، اور اس کا لکنگ دیکھ کر لوگوں کو رحم آ جاتا ہے۔ تو کم سے کم ہم ہمارا گیٹ اپ، ہمارا ایسا ظاہر بنا دے، ہمارا ایسا ڈریس، ہمارا ایسا چہرہ ہو کہ اللہ کو وہ چہرے کو دیکھ کر رحم آ جائے، وہ حرکتوں کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے، عاجزی والی حرکتیں ہو ہماری۔ غرور اور تکبر اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ سے بڑی اکڑ کسی میں نہیں ہے۔ اللہ تو غرور اور تکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی فمن نازعت قسمت، کہ تکبر تو میری چادر ہے، یہ تو میری چادر ہے، یعنی اللہ کو تکبر سوٹ کرتا ہے، اور تم میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو اگر تم تکبر کر رہے ہو تو تکبر تمہارے لیے ہے ہی نہیں، تمہیں تکبر تکبر اللہ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اللہ کو اکڑنے دو، اللہ کو تکبر کرنے دو، اللہ کو غرور کرنے دو۔ بھئی تم کیوں اللہ کے سامنے اکڑ رہے ہو؟ جب تمہارا کام بن سکتا ہے رو کر، دھو کر، اور رو کر، اور عاجز اور انکسار اور فقیر اور بھکاری بن کر جب تمہارا کام چل سکتا ہے، تو پھر کیوں اکڑنا اللہ کے سامنے؟ یہ اکڑ تمہیں دوزخ میں لے کر جائے گی، یہ اکڑ حساب مشکل کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ